الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب و دوائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی مشہور اور معروف کتاب المنبہات میں نقل کیا، فرماتے ہیں قیل لابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا لأی شیء اتخذک اللہ خلیلا، اے ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ نے آپ کو کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا؟ کن باتوں سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا؟ خلیل ایک بہت بڑا مقام ہے، یعنی بہت ہی قریبی دوست، انتہائی قریبی دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ نمبر 1، اخترت امر اللہ تعالی علی امر غیرہ، میں نے ہمیشہ اللہ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر فوقیت دی۔ دوسرا فرمایا وما اہتممت بما تکفل اللہ لی، اور میری ذات سے متعلق اللہ نے جن چیزوں کا ذمہ خود لیا ہے میں نے کبھی ان چیزوں کی فکر نہیں کی، یعنی روٹی کھانا۔ نمبر 3، وما تعشیت وما تغدیت الا مع الضیف، چاہے صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا کھانا ہو، میں نے زندگی بھر کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر کسی بندے کے اندر آ جائے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس قرب کے حصول کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتا، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 3 خوبصورت عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ان تینوں میں سے ایک عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کا فرمان اس وقت تک مانیں گے جب تک وہ فرمان ہمارے نفس کے مقابلے میں نہ ہو۔ جب نفس کے مقابلے میں آ جائے تو چاہے اللہ کا فرمان ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہو، صحابہ کا فرمان ہو، اہل بیت کا فرمان ہو، العیاذ باللہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں فقط اپنے نفس کی بات ماننی ہے اور کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی ہے۔ مسلمان تو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، ہر مرحلے میں مسلمان ہے نا۔ چاہے گھر میں شادی کی تقریب ہو تب بھی وہ مسلمان گھر ہے، چاہے گھر میں خدا نخواستہ میت کا سما ہو تب بھی وہ اسلامی گھرانہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، دکھ کا معاملہ ہو چاہے خوشی کی کوئی تقریب ہو، ہر 2 صورت میں مسلمان ہی رہے۔ مسلمان جب رب کا ہے تو رب کا ہی رہے۔ اگر کوئی خوشحال ہو اور اس سے بہت سو کی دوستی ہو، لیکن اچانک کبھی ایسا ہو کہ اس کی خوشحالی بدحالی میں بدل جائے، تو اس کے دوست جب چھوڑنے لگ جائے نا تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے کہ دوبارہ اس کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ لوگ جو برے وقت میں اس کا ساتھ دینے والے نہ تھے جب قریب ہوں تو وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے سچی دوستی نہیں کرتے تھے، یہ میرے مال سے دوستی کرتے تھے۔ تو دوست تو وہ ہے جو ہر حال میں دوست ہو، اور محبوب تو وہ ہے چاہے تنگ دستی کے حالات ہوں، چاہے خوشحالی کے حالات ہوں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، وہ اپنے دوست کا ساتھ دے۔ اسی طرح رب کا محبوب تو وہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں رب کی اطاعت کرنے والا ہو۔
رب کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو۔ دوسرا کام کہ جس بات کا ذمہ رب نے لیا ہے میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ روزی کی جستجو میں، روزی کی تلاش میں لوگ اتنے غافل ہو گئے کہ رازق کو بھول گئے۔ عقیدہ تو یہی ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ اسلام سے جائے گا، لیکن اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ اس عقیدے کو اب بھول چکا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے حصے کی جو روزی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اسے اس کے حصے کی روزی ملے گی، اور اللہ نے اپنا وعدہ تو ایسے کمال سے پورا کیا ہے، بچہ بعد میں دنیا میں آتا ہے، اس کی روزی پہلے ماں کے ذریعے آ جاتی ہے، اس کا کھانا پہلے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مرتا ہے، جب موت کے قریب آتا ہے نا، تو روزی دینے والا فرشتہ آتا ہے جو اللہ کی جانب سے مامور ہے، وہ آ کر کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے، تمہارے حصے کی جتنی روزی تھی وہ میں نے دے دیا ہے۔ سانس دینے والا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے تمہارے حصے کی جتنی سانسیں تھیں میں نے سب دے دیے ہیں، اب اس دنیا میں تمہارے حصے کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اب آخرت کی طرف جاؤ۔ تو جب اس قدر کامل یقین ہے تو پھر ہم مارے کیوں پھرتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی جستجو کا حکم اللہ نے دیا ہے اتنی جستجو کریں، اور باقی مال کار رازق کے سپرد کر دیں اور کہیں مولا تو رزق دینے والا ہے، اور تو نے ہی کہا ہے کہ تم رزق حلال کے لیے کوشش کرو، میں نے رزق حلال کے لیے کوشش کر دی، اب روزی دینے والا تو ہی ہے۔ تو اتنا تو رب کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، لیکن وہ محبوب بندے نہیں ہیں کہ روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں وہ اتنے غافل ہوئے کہ رازق سے ہی غافل ہو گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ ان کے پاس 2 سجدوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ان کے پاس 2 رکعت نماز فرض پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، وہ اتنے غافل ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ مشکلات میں ہی رہتے ہیں۔ صرف پیسوں کا جیب میں آ جانا یہ خوشی کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، سب کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں طبیب نے منع کر دیا ہے کہ سوائے ابلے چاول کے، سوائے ابلے ہوئے سبزیوں کے اور کچھ نہیں کھا سکتے۔ ساری نعمتیں ان کے دسترخوان میں ہوتی ہیں، مہمان کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے نوکر چاکر کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو جس پیسے کے لیے بندہ رازق کو بھولا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کا معیار صرف پیسہ ہے، تو جب آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، آپ اس سے زیادہ بڑی عمر والے ہیں، آپ نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 لقمہ کھا کر اگر میٹھی نیند آ جائے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ میٹھی نیند آ جائے تو وہ بادشاہ ہے، اور اگر ٹھنڈے کمرے میں بھی سب کچھ ہونے کے باوجود اسے بے چینی ہو تو وہ فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ اصل چیز تو سکون ہے، اصل چیز تو طمانینت قلبی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب بندہ رب کو فراموش نہ کرے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ میں نے کبھی بھی مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ یہ اللہ کے خلیل ہیں اور ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو مہمانوں کا بھی خیال کریں، مہمانوں کو بلائیں۔ آج ہمارے زمانے میں ہمارے جو بڑے تھے نا، جو ہمارے مربی تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ بڑے مہمان نواز تھے، ہم بڑے کنجوس ہو گئے۔ کیوں جی؟ تو اب تو مہنگائی ہے، خود کا پورا نہیں ہوتا تو کنجوس ہو گئے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ذرا یہ جو سخاوت ہے یہ پیسوں کا یا دسترخوان کے وسیع ہونے کا نام نہیں، دل کے وسیع ہونے کا نام ہے۔ ہمارے بڑے گھر میں جب کوئی اچھا کھانا پکے نا تو گھر میں خاص تاکید فرماتے تھے 1-2 بندوں کا کھانا زیادہ بناؤ، اور خواتین بھی ایسی ہوشیار ہوتی کہ وہ 1-2 بندوں کا کھانا زیادہ بناتی۔ تو کیا کریں؟ ہم اکیلے تھوڑے ہی کھائیں گے، گلی میں فلاں کو دے دو، فلاں پھوپھا کو دے دو، فلاں دادا کو دے دو، فلاں خالہ کو دے دو، ان کے گھر پہنچا دو۔ تو اس طرح وہ مل بانٹ کر کھاتے تھے تو بڑی برکتیں ہوتی تھیں۔ اب تو ہر بندہ اپنے اپنے میں ہے۔ یہ کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ روش ہم بھولا چکے ہیں، اس روش کو زندہ کیجئے، کھانا کھلانے کی روش اختیار کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دسترخوان میں ایسی وسعت ہوگی، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا، ایسے ایسے کھانے آپ کے دسترخوان میں آئیں گے۔ ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں، تو اسے بھی
ترویج کرنے کی، اسے بھی آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہم تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو پھر ہمارے چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے، کتنی مہنگائی میں خود کا ہوتا نہیں، یہ آ گئے، کوئی بڑا بھائی آ گیا، بہن 4 بچوں کو لے کر آ گئی تو ہم منہ بنا لیتے ہیں کہ خود کا ہمارا پورا ہوتا نہیں، یہ آ گئے۔ ایسا نہ کریں، جب مہمان آتے ہیں تو اپنی روزی لے کر آتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو آپ جب اس طرح سے عمل کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، معاف کیجیے گا، اب ہم کھانے والے بن گئے، کھلانے والے نہیں ہیں۔ لہذا کھانا بھی ہے بزرگوں کے نام پہ کھانا، تو وہ تو ہم تو پلتے ہی بزرگوں کے نام سے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ کھانا بھی ہے تو پھر کھلانا بھی ہے، کھلانے کی بھی روش کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی فقیر کو دے دیں، کھلانا تو کھلانا ہی ہے۔ کوئی دوست مل گیا، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، آپ کہیں اور رہتے ہیں، وہ کہیں اور ہیں، جس دن چھٹی ہے آپ کی، جس دن آپ کی مرضی ہے، جس دن آپ کو اچھا لگتا ہے، کبھی کسی بھائی کو بلا لیا، کبھی کسی بہن کو بلا لیا، کبھی پڑوسی دوست کو بلا لیا۔ نمازی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیا، آج میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے دعوت دے رہا ہے، میں کیا کھانے والا ہوں، میرے گھر میں کھانے کی کمی ہے۔ یہ محبتوں کا اظہار ہے، یہ محبتوں کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی دوسرا آپ کے دسترخوان پر کھائے گا تو کتنی محبتیں ہوں گی، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔